السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آپ کے سماعت کے حوالے بہت ہی عمدہ بیان لے کر حاضر ہوں۔ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب کی رب و تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تاکہ آپ کی حرکات و سکنات سے مجھے لگے کہ آپ واقعتاً دل جمعی کے ساتھ میری گفتگو کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ گرچہ زبان میری ہے مگر فرمان اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی جیتے جاگتے ماحول میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خلوص کے ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی آل نبی پہ محبت کے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے دوسری بار درود پاک آل محمد پر اس لیے پڑھوایا کہ مجھے علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الصواعق المحرقہ کے حوالے سے ایک روایت یاد آتی ہے کہ آپ نے سرکار علیہ السلام کی حدیث کو نوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، اے میرے امتیوں مجھ پر یہ انکمپلیٹ اور آدھا درود نہ پڑھا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی ما ہی الصلاۃ البترا، حضور یہ آدھا درود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انتم تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، تم بس اتنا کہو اللہم صلی علی محمد اور اس کے بعد اپنی زبان کو بند کر لو، تو یہ آدھا ہے۔ پورا درود کیا ہے؟ فرمایا انتم تقولون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پورا درود پاک ہے۔ آپ جب پڑھا کریں تو اس لیے کہ اہل بیت پر درود پڑھنے کی وجہ سے مصطفیٰ کا درود اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور سرکار علیہ السلام بھی اس عمل کو پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت زیادہ آپ سے مطالبہ تو نہیں کروں گا، لیکن ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ تبارک و تعالی فی السراء والضراء۔ فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو خوشی میں بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ بس اسی چیز کو آپ اپنے لیے لاہے عمل سمجھیں، ضروری عمل سمجھیں جو آپ کو دوران گفتگو کرنا ہے۔ اور 1972 میں میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے جو کلام لکھا تھا، اس کلام کے چند اشعار آپ تک پہنچاؤں گا اس خیال میں کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ زندہ ہے نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ رہیں گے زندہ، اس لیے کہ سنی سے العقیدہ جب پاکیزہ عقیدہ لے کے جاتا ہے اور یہ خیال، یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، سبحان اللہ، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تو اعلیٰ حضرت فتاوی کرامات غوثیہ کے اندر بڑی پاکیزہ حدیث تحریر فرماتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعثہ۔ فرمایا جب ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کافر کی روح کو نہیں، سنی سے العقیدہ آج کے دور میں جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے والا ہے، اس کی روح پاک کو رب قدیر پرندے کی شکل عطا فرماتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پرندہ
اگر دنیا میں ہو تو اس کے الگ الگ آشیانے ہیں، گھرانے ہیں، الگ الگ اس کا بسیرا ہے۔ کچھ پرندے مسجد کے اندر اپنا گھر بنا لیتے ہیں، کچھ پرندے ایسے ہیں جو درخت پر اپنا گھر بناتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں اپنا گھونسلہ اور آشیانہ بناتے ہیں۔ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا نسمۃ المومنی طائر، ایمان والی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے پرندے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ بولو پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان مدینے کے تاجدار یہ پرندے کی شکل میں آنے والی روح کا ہوتا کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعلق فی شجر الجنہ۔ اہل علم جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے بھی عربی ادب یہاں سے پڑھا ہے۔ علیقہ یعلق کا معنی چمٹنا ہوتا ہے، بڑی پرانی تعبیر مولانا واصف صاحب آپ کے حوالے سے بول رہا ہوں، آپ کو حوالے نہیں کر رہا ہوں، آپ کے حوالے سے بول رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے دوران درس یہ تعبیر پڑھی تھی علقت حبالہ بحبالی، اس کی رسیاں میری رسیوں سے چمٹ گئی، یعنی اس کے رشتے مجھ سے قائم ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یعلق فی شجر الجنہ، ایمان والے کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو وہ جنت کے درختوں میں رہا کرتی ہے۔ اہل علم کی بھی توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ بولنے سے دو فائدے سبحان ہوتے ہیں، اللہ، ترغیب سبحان بھی ہو اللہ۔ جائے گی اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ بھی۔ ہر آدمی طالب ہے کہ مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں، کسی کے پاس اگر زیادہ ہو تو مجھے دے دیجئے گا، میں تو بہرحال اس کا محتاج ہوں۔ محبت سے ذرا بول جائیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نسمۃ المومنی طائر یعلق فی شجر الجنہ، ایمان والی کی روح جسم سے نکلتی ہے، پرندے کی شکل میں ہوتی ہے، جنت کے درختوں میں رہتی ہے۔ اب ہمارے صدر جامعہ صدر دارالعلوم کہنے لگے کب تک رہتی ہے؟ ہمارے گھر میں ایک درخت تھا، ایک پرندہ اس پر بیٹھتا تھا، آشیانہ گھرانہ بسیرا بنا لیا، کچھ دنوں کے بعد پیڑ کٹا، اس کا آشیانہ ختم ہو گیا، اب وہ دوسری جگہ چلا گیا، کب تک رہے گا؟ میں نے کہا میرے نبی نے اس کا بھی جواب دے دیا حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعثو، آسان ترجمہ کر رہا ہوں، جب تک قیامت آئے گی نہیں ایمان والے کی روح جنت سے جائے گی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو بڑے ناز میں کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب۔ اب پوربندر والوں کو بھی اس کی تکمیل کرانا پڑے گی، اس کے آگے کیا ہے سب جانتے ہیں، کیا ہے اس کے آگے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو آگے بولو ہم رسول اللہ کے جنت اللہ سلام۔ رسول اللہ۔ 1972 میں میرے پیر نے ایک کلام لکھا تھا اور یہ نوری کرن ایک رسالہ نکلتا تھا بریلی شریف سے، صوفی اقبال صاحب شمع شبستان رضا کے مرتب، انہوں نے یہ اپنے رسالے میں یہ تاج الشریعہ کا 1972 کا کلام شائع کیا ہے، وہیں سے مجھے دستیاب ہوا ہے۔ چاہتا ہوں کچھ اشعار آپ تک پہنچا دوں، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، تاکہ میں بھی کچھ نہ کچھ درج کرا سکوں اور اپنا نام اس میں شامل کرا سکوں۔ کیا خیال ہے؟ تم سے جو گریزا ہے فرزانہ وہ دیوانہ، تم سے جو گریزا ہے، گریزہ کہتے ہیں دور ہٹنے والا، بھاگنے والا، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو، دیوانہ سب جانتے۔ تاج الشریعہ نے پہلے مصرے میں یہ بتایا جو سرکار کی بارگاہ سے ہٹتا ہے، اب یوں سمجھیے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ وہ عقل مند ہو کے بھی پاگل ہے، اور جو سرکار پہ قربان ہوتا ہے وہ زمانے کی نظروں میں دیوانہ ہو لیکن حقیقت میں وہی عقل مند ہے۔ یہ دوسرے مصرے کا مطلب ہے۔ اب ذرا محبت سے میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ تم سے جو گریزا ہے فرزانہ وہ دیوانہ، تم پہ جو ہوا شیدا، تم پہ جو ہوا شیدا، دیوانہ وہ فرزانہ، تم پہ جو ہوا شیدا،
मज़ामीन एक ही है, बेदम वारसी की और तारिक़ शरिया की। अगर आपको ये सख्त लग रहा है तो यूँ पढ़ लीजिए, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में डूब कर, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना आदिल आदिल में तुझे रख लो ऐ जलवाए जाना। जलवाए जाना का इस्तेमाल ताजुश शरिया ने कितने अच्छे अंदाज में किया। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, लिल्लाह करम फरमा ऐ जलवाए जाना, लिल्लाह करम फरमा ऐ जलवाए जाना, बेखुद क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली। बड़ा पाकीज़ा तख़य्युल है। सरकार ताजुश शरिया ने दो ऑप्शन रखे हैं, ये जो रात जाती है दिन आता है, रात के पर्दे से चुपके से सुबह निकल आती है, या फिर सरकार ने अपनी जुल्फों में कंगा कर लिया है जिसकी वजह से अल्लाह ने दिन को नूर अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। जाने दिलारा एक कलमा आएगा, इससे मुराद है सरकार की ज़ात। और शाने का माना कांधा भी होता है, शोल्डर, और इसका माना कंगा और कंगी भी होता है, जो आदमी अपने बालों में करता है। समझ गए? यहाँ कंगा और कंगी के माना में। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना, या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना, बेखुद किए देते हैं। आला हजरत ने कहा बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके हैं। ताजुश शरिया क्या कहे? बदकार सही लेके बंदा हो तेरे दर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हो सकता है कोई बदअकीदा आपको पकड़ के कहने लगे भाई बंदे तो हम खुदा के हैं, या अपने पीर की मोहब्बत में कहीं नहीं कह रहे हो कि हम सरकार के बंदे हैं। तो उससे कहना दलीलें दो दे दे आपको, आमियाना और आलिमाना दोनों। पहली दलील तो ये है, आजकल आपने देखा होगा अगर किसी को कोई अरेस्ट कर ले और वो मोहल्ले का कोई सभासद या नेता है तो फ़ोन करके कहता है पुलिस स्टेशन में मारना मत, अपना ही बंदा है। हमने कहा जब बदकार का बंदा हो सकता है तो मदीने के ताजदार का बंदा क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि बंदा खुद अल्लाह कहलवा रहा है। 24वें पारे को आप पढ़ेंगे, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। महबूब आप फरमाइए, अपने उम्मतियों से खिताब कीजिए, निदा कीजिए, अंदाज़े तकल्लुम अंदाज़े खिताब ये हो, ए मेरे वो बंदो। तो अल्लाह ने अपने महबूब से ये कहा कि तुम अपने उम्मतियों को अपना बंदा कहो। आला हजरत की नजर पड़ गई तो कहने लगे या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। बेशक। सुभान समझ में आई बात आपको? अब सरकार ताजुश शरिया ने भी उसी की तर्जमानी की है। बदकार सही लेके बंदा हूँ तेरे दर का। क्या चाहिए?
محروم نہ رکھ مجھ کو، اے شان کریمانہ بے خود کیے دیتے ہیں۔ مقطع کے اندر بہت پیارے انداز میں آپ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور سرکار کے دامن کرم سے مچلنے کا جو انداز ہے اور جو آپ کی حسرت ہے اور آپ کی تمنا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر۔ بیدم وارسی نے تو کہا تھا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ ہم یہاں کے پلے، رک کدھر کریں۔ اور آپ نے کیا کہا؟ ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارات۔ وہ کہہ رہے ہیں کہہ دینا، حالانکہ وہ بھی ان کی اپنی عقیدت ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کے ساتھ حقیقت اور اختیار مصطفیٰ کو بتانا۔ تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں؟ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر، دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے کوئی اختر کا، یہ ناز غلامانہ بے خود کیے دے۔ آئیے ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ سے عرض کیا آج 2 تقریبیں ہیں اور 2 مناسبتوں سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پہلا انعقاد اس لیے ہوا کہ کچھ لوگوں کی شادی ہو رہی، 2-4 حضرات مجھے بتایا کل انشاءاللہ ان کا عقد نکاح عقد مسنون ہونا ہے، اور سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کے عرس کی تقریر۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے دن کو بھی عرس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عربی میں یہی لفظ شادی کے لیے بھی استعمال۔ کیا خیال ہے شامی صاحب؟ اچھا شامی صاحب تو آپ ان کے شام گئے تھے نا سیریہ؟ اچھا وہ نہیں، آپ بھی تو کہیں باہر گئے۔ اچھا یمنی صاحب، چلیے پاس پاس میں ہی ہے، متجانسین یا متقاربین جیسا آپ چاہیں۔ بہرحال اللہ سلامت رکھے۔ کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، 2011 میں تھا میں یہاں، اب 12-13 سال کے آئے۔ ہاں آپ سے تو خیر پتہ نہیں ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک بار میں اور آیا تھا پوربندر تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ آج پرانے احباب سے ملاقات بھی ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لفظ عرس آپ دیکھیے 3 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے عریس، ایک ہے عروس، ایک ہے عرس۔ عریس کا معنی دولہا ہوتا ہے، عروس کا معنی دلہن ہوتا ہے، عرس کا معنی شادی ہوتا ہے۔ اب یہاں بزرگ کے ایصال ثواب کی محفل ہے، پوسٹر میں لکھا ہے عرس تاج الشریعہ۔ ہم نے کہا عجیب معاملہ ہے، یہاں دولہا کی شادی ہو رہی ہے، دولہا بھی زندہ ہے، دلہن بھی زندہ ہے، اور رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہونا یہی چاہیے شادیوں میں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو، چونکہ میرے نبی کی ایک حدیث ہے کلو خطبت لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزمہ۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ہر وہ پیغام نکاح جس کو آپ منگنی بھی کہتے ہیں، اگر اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے۔ جن شادیوں میں بینڈ باجا ہو، جن شادیوں میں گناہوں کے کام ہو، ان میں برکتیں نہیں آتی۔ سرکار کی منشا تو یہ ہے جس دن تمہارے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ پکا ہو اس دن آ کر کے تم
तुम जिक्र इलाही करो, अब चाहे कुरान खानी करवा दो या खुद नफिल शुक्राने के अदा कर लो या फिर आलिम दीन को बुलाकर पाकीज़ा महफिल का इनेकाद कर लो। जिन हजरात ने इसका इनेकाद किया है वो काबिल मुबारकबाद है, और जहाँ इनेकाद किया वो भी बड़ी पाकीज़ा ज़मीन है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताब अल्लाहि व यतदारसूनहु फीमा बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर लोग जमा हो जाएं अल्लाह के मुक़द्दस घर में, आप देख रहे हैं हम इस वक्त नगीना मस्जिद के अंदर मौजूद है, यह अल्लाह का मुक़द्दस घर है इसलिए कि मस्जिद बुयूतुल्लाह है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठ जाएं, जमा हो जाएं, कुरान पाक की तिलावत हो। मैंने जैसे ही खुतबे का आगाज किया उसके बाद मैंने कुरान की तिलावत की, यह भी फिट हो गया मसला, पूरी तरीके से मुंतबिक हो गई ये बात कि हम जमा भी हैं, अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत भी हुई है। वयतदारसूनहु फीमा बैनहुम, सरकार ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे से बैठकर सबक ले, एक दूसरे से बैठकर दीन की बात सीखें। ऐसी महफिल में बैठने वाले जो अभी दाएं बाएं घूम रहे हैं, इस महफिल के वकार को समझें। इंशाअल्लाह रहमान जब ये जुमले उनके कान से टकराएंगे फिर बाहर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, इस पाकीज़ा महफिल में आएंगे। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, जो इस महफिल में आकर बैठ जाता है, जो इसमें आके जमा हो जाता है, उसको अल्लाह 4 इनाम अता फरमाता है। पहला, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, बैठने वालों के दिल पर चैनो सुकून उतरता रहता है। दूसरा इनाम यह है, वगशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत बैठने वालों को छुपा लेती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और जितने बैठे होते हैं अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते, रहमत वाले फरिश्ते, उनको चारों तरफ से आके घेर लिया करते हैं। सबसे बड़े कमाल की बात यह है, तुम नगीना मस्जिद में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हो। सरकार फरमाते हैं, वज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदा, तुम यहाँ अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह अपने खास फरिश्तों में तुम्हारा तज़किरा किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गया? तो ये महफिल पाक की बरकत। सरकार ने फरमाया, हर वो पैगामे निकाह जिसके अंदर अल्लाह का जिक्र ना हो वो कटे हुए हाथ की तरह है। अहले इल्म बैठे हैं तो मफहूम मुखालिफ के तौर पे मतलब ये होगा, जहाँ जिक्र इलाही हो वो कटे हुए हाथ की तरह बेसूद नहीं, बल्कि वो दोनों हाथों की तरह बाबरकत हो जाया करता है। इसलिए पाकीज़ा महफिलें किया करें। शादियों के मौके पर इस तरह के जलसे और दीनी महफिलें का इनेकाद करना यकीनन हमारे लिए बाइस बरकत है। मैं अर्ज कर रहा था, उधर भी उर्स और इधर भी उर्स, उधर भी शादी इधर भी शादी, मगर बात समझ में नहीं आती। वहां इंतकाल के बाद उर्स कहा जा रहा है, यहाँ इंतकाल से पहले उर्स कहा जा रहा है। हमने कहा वजह क्या है? बुजुर्गों की किताबें पढ़ो। सरकार ताजुश्शरिया का इंतकाल पुरमलाल हुआ। हुजूर ताजुश्शरिया 2018 के अंदर दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके इसाले सवाब की महफिल को हमने उर्स का नाम दिया क्यों है? आओ हदीस से पूछते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल मय्यतु तहज़ुरुहुल मलाइका फइज़ा कान रजुलु सालिहन। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान का इंतकाल होता है उसके इंतकाल के वक्त फरिश्ते आते हैं। अब फरिश्ते दो तरह के हैं, एक रहमत के फरिश्ते और एक अजाब के फरिश्ते। सरकार ने इरशाद फरमाया, फइज़ा कान रजुलु सालिहन, अगर इंतकाल करने वाला मुत्तकी है, इंतकाल करने वाला परहेजगार है, इंतकाल करने वाला नेक है, कालू व फरिश्ते कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना उखरुजी हमीदतन व अबशिरी बिरौहिन व रैहान व रब्बुन गैरु गज़बान। कहते हैं फरिश्ते, क्या कहते हैं? ए पाकीज़ा जान, तू इस जिस्म से निकल जा, इस हाल में निकल कि तुझसे अल्लाह राजी है, तू अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, सराई हुई है, तारीफ की हुई है, और इस हाल में निकल जा कि तुझे तकलीफ नहीं है, तेरे लिए जन्नत की खुशबू है, तेरे लिए जन्नत का ऐशो आराम है, तेरे लिए जन्नत का सुकून है। व रब्बुन गैरु गज़बान, इस हाल में निकल कि तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, नाराज नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए, जरा बुलंद आवाज से बोले।
सरकार ताजुशरिया नेक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नेक हैं जो उनकी रविश पर चलेगा वो खुद भी नेक हो जाए। बेशक सुभान इधर इंतकाल हुआ, फरिश्ते आ गए, कहने लगे निकल जा, इस हाल में निकल के तेरे लिए बशारत, जन्नत की बशारत, जन्नत के ऐशो आराम की बशारत, जन्नती खुशबू की बशारत, जन्नती चैनो सुकून राहत की बशारत। तेरा रब तुझसे नाराज नहीं, राजी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फला तजालो युकालो लहा जालिका, ये जुमला बोला जाता रहता है, यानी फरिश्ते बराबर यही कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? उखरुजी हमीदतन व अबशरी बरोह व रैहान, ये फरिश्ते बोलते रहते हैं निकल जा इस हाल में कि तू अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। ए पाकीज़ा जान, निकल जा इस हाल में कि तेरे लिए जन्नत की खुशखबरी है। हत्ता तुखरजा, यहाँ तक कि अब रूह को जिस्म से निकाल लिया जाता है। अब जिस्म से रूह निकल गई, अब रूह कहाँ जा रही है? मेरे नबी ने फरमाया सुम्मा योरजु बिहा इला समा, आसमान की तरफ उस बंदे की रूह को लेकर के फरिश्ते जाते हैं। जैसे ही आसमान की तरफ पहुंचते हैं, उस आसमान के फरिश्ते कहते हैं मन हाजा, बताओ तो सही ये कौन आया है? कहा जाता है फलानो, ये फला आ रहा है। जैसे ही फला का नाम सुनते हैं, फरिश्ते भी कहते हैं मरहबन बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यबी, कहते हैं मुबारक हो, खुश आमदीद, तेरे लिए मुस्तए जाफिजा है। ए पाकीज़ा जान, तू अच्छे जिस्म के अंदर थी। अब वो भी कहते हैं उदखुली हमीदतन व अबशरी बिरोह व रैहान व रब्बुन गैर गदबान, वो भी फरिश्ते यही कहते हैं। जमीन पर जो फरिश्ते रहमत के थे वो भी बशारत दे रहे थे, आसमान के फरिश्ते भी कह रहे हैं तेरे लिए खुशखबरी है, तू इस हाल में जन्नत के अंदर दाखिल हो कि तेरा रब तुझे पसंद फरमाता है। इस हाल में जन्नत में दाखिल हो कि तेरे लिए जन्नत का ऐशो आराम है, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तज़ालु युकालु लहा ज़ालिका हत्ता तंतहिया इला समाई अल्लती कान अल्लाहु फीहा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ये फरिश्ते कहते रहते हैं, आसमान के फरिश्ते पहले जमीन पर आए थे जो फरिश्ते, वो कह रहे थे बशारत है। आसमान में पहुंचा, आसमान के फरिश्ते कह रहे हैं तेरे लिए जन्नत की बशारत है। यहां तक कि उस बंदे मोमिन की रूह उस आसमान तक पहुंच जाती है जिस आसमान से कायनात के निजाम को चलाया जाता है। हमारे सुन्नी उलमा ने कहा हम बुजुर्ग के इंतकाल के दिन को उर्स और शादी और खुशी का मौका इसलिए कहते हैं कि आज उसको दुनिया से जाने के बाद गम का सामना नहीं, जन्नत की बशारत मिल रही है, मदीने वाले का फजल हो रहा है। यहाँ शादियां होती है तो बीवी की सौगात मिलती है और उधर वली के इंतकाल पर उसकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिशें हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि मोमिन मर गया? और प्यार से बोले, एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना 3-3 बार क्यों? मैंने कहा 100 बार भी करवाऊं तो जुर्म थोड़ी कर रहा हूं, अच्छा ही काम कर रहा हूं। आप कहेंगे 3 बार क्यों? मैंने कहा न जाने कौन सी बार कबूल हो जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, वही सबसे बेहतर अमल है। आगे बढ़े, इजाजत है? आगे बढ़ा जाए? अच्छा, एक ही आदमी सबकी तर्जमानी कर रहा है। क़िराअतुल इमामी क़िराअतुल लहू की कोई ज़ाब्ता थोड़ी है यहाँ, सब बोल सकते हैं। नमाज का मसला नहीं है, खारिज नमाज का मसला है, बोल सकते हैं। शुरू, आगे बढ़ूँ? अल्लाह सलामत रखे आपको। हुजूर ताजुशरिया के उर्स पाक की तकरीब का मौका है, लोग आ रहे हैं, कशा कशा खिंचते चले आ रहे हैं और आएंगे। कुछ पहले आ गए, कुछ अभी आए हैं, कुछ बाद में आएंगे। अहले इल्म भी आए हैं, अवाम भी आई है। आप कहेंगे मौलाना वजह क्या है? मैंने कहा आप आए नहीं हैं, मोहब्बत वली आपको खींच लाई है। आखिर वजह क्या है? सुन्नियों के यहाँ पर कभी 11वीं है, कभी 12वीं है। सुन्नियों का मिजाज ये है, कभी अजमेर गए तो ख्वाजा पाक का फैज लिया, 11वीं का महीना आया तो सरकार सैयदना ख्वाजा सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का फैज ले लिया। 25 सफर आया तो बरेली शरीफ चले गए। 7 तारीख आई, उर्से ताजुशरिया में शिरकत कर ली, अपने यहाँ बुजुर्गों के यहाँ पर हाजिरी दे ली। मैंने कहा असल में यह ज़ाब्ता पहले से बन चुका है, यह मुकद्दर हो चुका
ہے کہ تم ایسا کرو گے، اور بد عقیدہ جاتا نہیں اس لیے کہ اس کی تقدیر میں نہ جانا ہے اور ہماری تقدیر میں جانا ہے۔ آئیے ذرا پیچھے پلٹتے ہیں، یہ محبت آئی کہاں سے ہے اور کب پیدا کی گئی ہے؟ مشکات شریف کی حدیث پاک کو سنیں، مدینے کے تاجدار سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، اور حدیث کی راویہ کون ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں ان کے متعلق ایک حدیث ذکر فرمائی کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے۔ آپ نے خادم سے کہا جاؤ جا کر کے کہنا انی اجدو غمن و کربن و انی مشفقۃ مما اخاف علی، آج میں ملاقات نہیں کروں گی اس لیے کہ آج میں غم میں ہوں، آج مجھے جہنم کی یاد آ گئی ہے اس لیے میں غم زدہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میں لوٹ کر جانے والا نہیں، میں تو حاضری دے کر کے جاؤں گا۔ آپ نے جب اسرار پیہم دیکھا، بار بار آپ نے ان کا مطالبہ دیکھا، گزارش دے کی اجازت دے دی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہا ام المومنین کیا وجہ ہے؟ کہتی ہے انی اجدو غمن و کربا و انی مشفقۃ مما اخاف علی، کہا آج میں غم میں ہوں، مجھے قیامت کی یاد آ گئی ہے، مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی ہے، اس لیے میرا دل ملنے کو نہیں کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ غمزدہ کیوں ہوتی ہیں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا عائشہ تو زوجی فی الجنہ، فرمایا عائشہ جنت کے اندر بھی میری بیوی رہے گی۔ آپ غمزدہ ہیں، آپ کو جنت کے جہنم کی فکر ستا رہی ہے؟ نا نا نا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُزَوِّجَهُ جَمْرَةً مِنْ جَمَرِ جَهَنَّمَ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اپنے نبی کے نکاح میں کسی جہنمی عورت کو دے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کسی جہنمی عورت کو اپنے نبی کے نکاح میں نہیں دے گا، اونچا بولے نہیں دے گا۔ یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی راویہ ہے، فرماتی ہیں مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجلدہ فما تعارف منہا ائتلفا وما تناکر منہا اختلفا۔ اہل سنت والجماعت، اور میری آواز اس کے مائک کے توسط سے جہاں جہاں جا رہی ہے ذرا بات کو غور سے سنیے گا، ذہن و دماغ کے دریچے، دل کی کھڑکیاں کھول کر اس حدیث کو دل میں بسا کے اور مرتے دم تک اس کو ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیے گا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الارواح جنود مجلدہ، فرمایا یہ روحیں عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں، اور آسان کرتا ہوں جب حضرت آدم بھی نہیں آئے تھے، حضرت شیس بھی نہیں آئے تھے، نہ نبیوں کی جماعت تھی نہ رسولوں کی، نہ انسانوں کی جماعت تھی نہ ولیوں کی، نہ اقطاب تھے نہ ابدال، نہ اغواس تھے نہ اوتاد، نہ افراد تھے نہ نجبا، نہ اتقیاء تھے نہ صلحاء، نہ متقین تھے نہ صالحین، کوئی نہیں تھا، اللہ نے صرف روحوں کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا تو یہ ساری روحیں روحوں کی دنیا میں جمع کر دی گئی تھی، اور سب کی روحیں موجود تھی۔ عبد القادر جیلانی کی روح موجود تھی، ہم جیسے دیوانوں کی روح موجود تھی، خواجہ معین الدین چشتی کی روح موجود تھی، ہم جیسے غلاموں کی روح موجود تھی۔ سرکار فرماتے الارواح جنود مجلدہ، ساری روحوں کو ایسے جمع کر دیا گیا تھا جیسے چھاؤنی کے اندر فوجیوں کو جمع کیا جاتا ہے، ایک کا کوارٹر ادھر ہے ایک کا کوارٹر ادھر ہے، اسی طریقے سے روحیں جمع تھی۔ اب اگلے جملے پہ توجہ چاہوں گا، ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں، مولانا واصف صاحب بیٹھے ہیں، اچانک میری ملاقات مان لیجئے راجکوٹ میں ہوئی، جیسے ہی چہرے پہ نظر پڑی فوراً مسکرانے لگے، میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا، تیسرا بندہ کہنے لگا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ایک دوسرے نے جواب دیا مسکرا اس لیے رہے ہیں کہ یہ مجھے پہچانتے ہیں میں انہیں پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہچان کی وجہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فما تعارف منہا ائتلفا، یہ جتنی روحیں جمع تھی ان روحوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف، انٹروڈکشن، پریچے، جان پہچان ہو گئی۔ ائتلفا،
جب یہ روحیں دنیا میں آئی اور انسانی قالب، انسانی ڈھانچے، انسانی جسم میں آئی، اللہ نے ان کے درمیان اختلاف نہیں محبت پیدا فرما دی ہے۔ ایسے نہیں یار، دمدار آواز میں ہونا چاہیے۔ ہم قادری ہیں، ہمارے یہاں ذکر بالجہر کی بڑی قدر، تو کم سے کم ذکر بالجہر کا پوری طریقے سے خیال رکھیے، ذرا محبت سے بولیے۔ جب عقیدے کی بات کہی جائے تو اظہار عقیدت لازم ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فما تعارف منها ائتلف، جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا جب وہ دنیا میں آئی جسمانی شکل و صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اختلاف نہیں محبت کو پیدا فرما دیا ہے۔ اب بدعقیدہ کہے کہ ہم تو نہیں جاتے مزارات اولیاء پہ، کہنا تو جائے گا کیسے؟ تو نے کل پہچانا تھا، نہ آج پہچانا ہے، نہ کبھی کا پہچان پائے۔ تم کیوں جاتے ہو؟ فما تعارف منها ائتلف، ہماری جان پہچان ہے نا، اس لیے اتفاق و اتحاد ہے۔ اور اگلا جملہ بھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا وما تناکر منها اختلف، اور جن روحوں نے ایک دوسرے کو نہیں پہچانا، نکارت کا معنی اجنبیت ہوتی ہے، ایک کا دوسرے کو نہ پہچاننا ہوتا ہے۔ اب وہابی قوم ہے، غیر مقلد دیا بنا وہابیہ، یہ مزارات اولیاء سے چڑھتے اس لیے ہے۔ ایک مزے والا جملہ آپ کو دے دوں، دور طالب علمی میں ٹرین کا سفر کر رہا تھا، ہمارے ایک عزیز ساتھ میں تھے، کہنے لگے ایک بات بتائیے، یہ جتنے دیابنا وہابیہ ہے یہ ولیوں سے چڑھتے کیوں ہے؟ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کے اندر کوئی استاد اور ٹیچر ایسا ہو جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کا کوئی بچہ نہ ہو، اگر دوسرے کے بچے پڑھنے آتے ہیں تو بڑے بے رحم انداز میں بچوں کو مار دیتا ہے۔ یہ جملہ مشہور ہے، اس کی اولاد ہوتی تو اس کو درد محسوس ہوتا، اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کہا بلا تشبیہ و تمثیل، معاملہ یہ ہے کہ آج تک وہابیوں میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس لیے ولیوں سے چڑھ رہے ہیں۔ چونکہ عبد القادر سنیوں کا مقدر ہے، غوث پاک سنیوں کے مقدر ہے، خواجہ پاک سنیوں کا مقدر ہے، یعنی ان کی تقدیر میں آئے ہیں، اور یہ سارے ولی ہمیں ملے، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا اور ان کی نسبتوں پہ ناز اور فخر کرتے ہوئے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول پالو میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ توجہ ہے، اس لیے بدعقیدہ جاتا نہیں اور سنی رکتا نہیں، کیونکہ جان پہچان پرانی ہے۔ توجہ ہے، ایک ولی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حضور تاج الشریعہ الحمدللہ رب العالمین ولی کامل۔ کسی کو ڈاؤٹ ہو لیکن مجھے تو الحمدللہ اس طرح یقین ہے جتنا مجھے اپنے وجود کے بارے میں۔ بے فضل ہی تعالیٰ بہت قریب سے حضرت کو دیکھا ہے۔ ولایت کی سب سے پہلی منزل یہ ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا قدم شریعت کے خلاف۔ 6 سال تک تقریباً حضور تاج الشریعہ کو قریب سے دیکھا، لیکن مجال ہے کبھی آپ کا قدم سنت کے خلاف دیکھا؟ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر مولانا واصف صاحب نے میرے تعلق سے ایک جملہ بول دیا تو میں نے ان کے تعلق سے 5 جملے بولے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کہتے تھے حضرت فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، حضور تاج الشریعہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے تھے، لیکن جب شریعت کی بات آتی تھی تو زبان خاموش نہیں چلنے لگتی۔ یہی سب سے بڑا کمال ہوتا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک ولی کی شان کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے تو فتاوی رضویہ کو اٹھائیے اور دھیان سے میری بات کو سنیے گا۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے علامہ حسن ابن قدوہ، دوسرے بزرگ ہیں علامہ شاہ زمان الہ آبادی۔ ان دونوں بزرگوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، جیسے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی شریف کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اسی طرح انہوں نے بھی فارسی اشعار میں مثنوی شریف لکھی ہے، اس مثنوی شریف کا نام ہے مثنوی معدن فیض۔ دونوں بزرگوں نے ایک واقعہ بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے، فرماتے ہیں رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک بصرہ سے، شہر بصرہ سے نکلتی ہے اور اللہ کے مقدس گھر کا طواف کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ ایک ولی کا مقام سمجھیے گا، رابعہ بصریہ اپنے گھر سے پیدل سفر کر رہی ہے، راتوں میں عبادت بھی کرتی جا رہی ہے، راستے میں نوافل کی کثرت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ذکر خیر بھی ہے۔ لمبا سفر کیا تھا، ہماری طرح پلین کا سفر نہیں تھا کہ 4 گھنٹے میں
में यहाँ से उड़े और जद्दा पहुँच गए, बल्कि अरसे दराज लगा आपको। लेकिन जैसे ही हुदूद हरम में आपका दाखिला होने वाला था, इंट्री होने वाली थी, आपके अय्यामे हैज नापाकी के दिन शुरू हो जाते हैं। हजरत राबिया बसरिया ने कदम को पीछे खींच लिया, इसलिए कि खाना काबा मस्जिद में है और मस्जिद में ना कोई नापाक मर्द आ सकता है, ना कोई नापाक औरत आ सकती है। और औरतों का दाखिला तो इसलिए मना है ताकि फितने से बचा जाए, उनका तो वैसी भी ममानात और उनके दाखिले पर पाबंदी है। बहरहाल मसला यह है कि कोई नापाक मस्जिद में नहीं आ सकता। हजरत राबिया बसरिया के दिल में ख्याल आया, अब अल्लाह के मुकद्दस घर में तो जा नहीं सकती, अब क्या करूं। राबिया बसरिया दुखूले हुदूद हरम से पहले ही रुक जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत राबिया बसरिया रोने लगती है, ए मौला, इतना लंबा सफर तेरे मुकद्दस घर के दीदार के लिए किया था, लेकिन अब मेरे नापाकी के दिन शुरू हो गए, अब क्या करूं। राबिया बसरिया की आंखों में आंसू आए, रोते 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 आप सो जाती है। जुमले को ज़ाय मत करना, आपकी आंख सो जाती है लेकिन उधर किस्मत जाग जाती है। राबिया बसरिया लेटी है, अल्लाह ने खाना काबा से कहा, ए काबा, अपने दरो दीवार के साथ जा जहां राबिया लेटी है। राबिया तो मेरे कानून इस्लाम की बुनियाद पर नहीं आएगी, लेकिन तू खुद जा और जाकर राबिया का तवाफ, राबिया का तवाफ कर। अब खाना काबा ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला, एक बंदी इतने बंदे सब मेरा तवाफ करने आए और मैं इसके तवाफ के लिए चला गया दरो दीवार उधर, तो फिर जो आए हैं अहले नजर असहाबे कश्फो करामत, वो मुझे नहीं पाएंगे तो उनको फैज कैसे मिलेगा। रब की बारगाह से जवाब मिला कि जो तेरा तवाफ करेगा उसको 1 हज का सवाब दूंगा और जो जमीन राबिया का तवाफ कर लेगा उसको 70 हजों का सवाब अता फरमाओ। अब अहले इल्म बैठे कहेंगे, मौलाना ये तरीकत की बात सुना करके आप जा रहे हैं, तो मैंने कहा शरीयत भी सुन लीजिए। साहिब बहरुर राइक का नाम तो सुना ही होगा, बड़े प्यारे अंदाज में आपने एक मसला बयान किया, अल काबतु इज़ा रुफ़िअत अन मकानिहा लिज़ियारति अस्हाबिल करामा फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा। मिसाल के तौर पर कोई वली गया खाना काबा का तवाफ करने के लिए, और जैसे ही खाना काबा की तरफ बढ़ा तो देखा ना रुकने शामी है, ना रुकने इराकी है, ना रुकने शामी ना इराकी, और ना ही खाना काबा का दरवाजा है, ना उसकी जिदार कबूलियत है, उसकी कोई दीवार वहां है ही नहीं, सारी इमारत तो कहीं चली गई है। हमने कहा यही तो साहिब बहरुर राइक है, जो मसले की किताब है, जो फतवे की किताब है, जिसको देखकर मुफ्तियाने इकराम फतवा लिखते हैं। वो कहते अगर काबा अपने दरो दीवार के साथ उठा लिया जाए और कहां भेज दिया जाए, फरमाया ले ज़ियारत अस्हाबिल करामा, अल्लाह के वलियों के दीदार के लिए चला जाए, तो अगर कोई आदमी वहां पहुंचता है और वहां दीवार है ही नहीं, वहां काबे की इमारत नहीं, अब नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े। इसलिए कि मसला है, आप नगीना मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को, लेकिन जब आप खाना काबा ही में पहुंच गए तो आईने काबा, असले काबा, इमारत काबा, उसकी नियत करना जरूरी है। इसलिए कि अब जिहद से काम नहीं चलेगा, अब तो असले काबा सामने आ गया है और काबे की दीवार तो है ही नहीं, काबे की इमारत तो है ही नहीं, तो अब कैसे नमाज पढ़े। साहिब बहरुर राइक ने कहा फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा, उसकी जमीन की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। साहिब बहरुर राइक को यह मसला लिखने की जरूरत इसीलिए आई चूंकि वो भी जानते थे काबा कभी कभी वलियों के दीदार के लिए चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और राबिया बसरिया का कमाल बहुत बड़ा कमाल, लेकिन यह कमाल कब हासिल हुआ, काबा कब तवाफ करने आया, जब वो शहर बसरा को छोड़ के मक्का शरीफ आ गया। मगर क्या शान है वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जीलानी, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरेबा। आगे बढ़ते, किताब का नाम है इब्ने माजा। कुरान के बाद जो हदीस की 6 किताबें, उनमें से एक किताब है इब्ने माजा, बड़ी प्यारी हदीस। हदीस के रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो मुत्तबे सुन्नत के लक़ब से मशहूर थे। हजरत उमर फारूक आदम की खास तरबियत जिनको हासिल थी,
وہ فرماتے ہیں رئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یطوف بالکعبہ. حدیث کو سنانے سے پہلے ایک مسئلہ آپ سے معلوم کر لیتا ہوں. اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے ولی کا مقام بڑا ہے کہ کعبے کا، نگینہ مسجد میں بیٹھے ہوئے عوام اہل سنت آپ بتائیے، آپ سے اگر سوال کیا جائے کعبہ افضل ہے یا ولی افضل ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی کہے گا کعبہ افضل ہے، کوئی کہے گا ولی افضل ہے. مگر اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں امام اہل سنت آپ بتائیے. میرے امام نے جواب میں کہا ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل ہے، ولی کا مقام کعبے سے افضل. اب اعلیٰ حضرت جیسی ذات اگر کوئی مسئلہ بیان کرے تو بغیر دلیل کے نہیں چلتا. ہمارے یہاں تو آج کے مفتیان اکرام فتویٰ اتنا شارٹ کر دیتے ہیں، مختصر، بولے جائز ہے، بولے ناجائز ہے، بس اتنا کہہ دیا. اب اگلا والا سامنے والا کنفیوز ہے. ہم نے کہا بھئی دلیل بھی دے دیئے، اس لیے کہ امام اعظم تو ہو نہیں، جائز ناجائز کہہ کے آپ کی بات کو حرف اخیر سمجھ کے لوگ مان لے. اصول یہی ہے کہ دلیل دینا چاہیے تاکہ دلیل سے بات پوری طرح انسان کو مطمئن کر دے. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت جیسی ذات اتنا جملہ لکھ کے بس نہیں کرتے، بلکہ امام اہل سنت تو وہ ہے اگر قسمیں نکالنے پر آتے ہیں پانی کی تو اتنی قسمیں نکال دیتے ہیں کہ پانی بھی خود پانی پانی ہو جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت ہے. اگر بیان کرتے ہیں کسی بندر کا واقعہ ہے تو غور فرمائیے گا، اس پر بھی اعلیٰ حضرت دلیل دیتے ہیں. ملفوظ شریف کو پڑھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر سرکار کا میلاد پڑھ رہا تھا. الحمدللہ رب العالمین، ہم بھی سرکار کا میلاد پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی میلاد پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں میلاد پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا میرے گھر کی دیوار پر ایک بندر آ کر کے بیٹھ گیا. پور بندر کے سنی مسلمانوں ذرا غور کرنا اس جملے پر. ایک بندر آیا اور آنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں میلاد مصطفیٰ پڑھتا رہا، سامعین سنتے رہے، بندر بھی سنتا رہا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جب قیام تعظیمی یعنی سلام کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو بندر بھی اپنے مخصوص انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب تک سلام ہوتا رہا بندر مخصوص انداز میں کھڑا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی بات اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں. اس واقعے کو مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے دلیل بھی دے دی. آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا اس بندر کو کس نے بتایا کہ یہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے؟ اس بندر کو کس نے بتایا کہ یہ مصطفیٰ کی پاکیزہ محفل سری ہوئی ہے؟ تب اعلیٰ حضرت نے حدیث ذکر کی. سرکار ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس. فرمایا وجہ یہ ہے کہ سرکش جن اور سرکش انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز یقین رکھتی ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے. لیکن اہل علم کی خاموشی ذرا تھوڑا سا مجھے میرے حوصلے کو پست کر رہی ہے. آپ کچھ بولیے اس لیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مقتدیٰ جب بولتا ہے امام صاحب آپ بولیے تاکہ مقتدی سب بول جائے. یہ بھی سب آپ کے مقتدی ہوں گے تقریباً، ہے کنٹینو صحیح لیکن کبھی کبھی آئے جاتے ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب امام صاحب نے بول دیا تو اب یہاں تھوڑی ہے تسبیح الامامی تسبیح لکم، یہاں تھوڑی چلے گا. بولیے ذرا آپ بھی سبحان اللہ. یہ سوچ رہا ہے کہ جیسے امام صاحب قرات کرتے ہیں ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں، اب انہوں نے بول تو دیا سب کی طرف سے ہو گیا. حالانکہ آپ ثواب پہنچا دیجیے گا. ایصال ثواب انتقال کے بعد ہی تھوڑی قبل انتقال بھی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ابھی اللہ تعالیٰ ثواب کا مالک بنا دیتا آپ کے، اللہ اس کا ثواب ان کو دے دے. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں انتقال کے بعد ہی ایصال ثواب ہوگا. اگر کر دو تو پھر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں کیا کیا تصور کر لیا. خیر کوئی بات نہیں. سب سے سچا انسان تو وہ ہے جو زندہ رہتے ہوئے بھی مر جائے، اور زندہ رہ کر مرنے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. رہتا دنیا میں ہے لیکن دنیا کی لذتوں سے خود کو محروم کر لیا کرتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، قبیلہ بنی سلیم. چونکہ میں نے ابھی ایک واقعہ سنایا اعلیٰ حضرت کا، اور یہ اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث بھی اپنی کتاب جزا اللہ عدوہ بے ابائی ختم النبوہ کے اندر تحریر فرمائی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں.
ہم نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال یہ بدعقیدہ کہیں گے اور یہ نبی کو سکھائیں گے اردو زبان. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے سرکار کے وسیلے سے اللہ نے آدم کو ساری زبانوں کا علم دیا ہے, تو میرا نبی کسی زبان سے کبھی محروم رہ ہی نہیں سکتا. سرکار کے پاس تو سارے علوم ہے, سرکار تو ساری زبانیں جانتے ہیں. یہی وجہ ہے اگر انگریز چاہتا ہے نبی کی بارگاہ میں, مسلمان انگریز وہ انگریزی میں دعا کر رہا ہے, سرکار اس کی بھی دعا کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اگر آپ گجراتی میں جا کے دعا کرے تب بھی مدینے والا سمجھتا ہے, فارسی میں جا کے ملا جامی کہے اکنو میرفم یا رسول اللہ, حضور اب میں چاہتا ہوں تو قبر انور سے آواز آئے, بیروف آواز آئی, عبد الرحمن جا تو رہے ہو لیکن دوبارہ پھر چلے آنا, اور جب آخری سال ہو تو کہے بیروف اب سلامت مان جاؤ اور سلامتی کے ساتھ رہنا. سب سے زیادہ ہارڈ زبان اگر دنیا میں کوئی ہے تو اس کو عربی زبان کہا جاتا ہے, سب سے پسندیدہ زبان بھی یہی ہے. اور نبی کے علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھے, ابے تو کہتا اردو نہیں آتی, معاذ اللہ, ہمارے نبی کا کمال تو یہ ہے نبی ایک جانور پہ نظر ڈال دیتے ہیں تو دنیا کی سب سے ڈیفیکلٹ لینگویج, سب سے سخت زبان بھی اس کو آ جاتی ہے. سرکار نے فرمایا یا ضب, عربی میں کہا, اب ادھر سے عربی میں کہا یا ضب, ادھر سے اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ایک میں لبیک و سعدیک یا زین من واف یوم القیامہ, کہنے لگی قیامت کے دولہ بتائے تو صحیح, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. میرے نبی نے فرمایا من تعبد, غور کرنا یہ عربی میں چل رہی ہے بات. سرکار علیہ السلام فرماتے من تعبد, یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے, تیرا معبود کون ہے. سبحان اللہ. تو کہنے لگی الذی فی السماء عرشو وفی الارض سلطانو وفی البحر سبیلو وفی الجنت ثوابو وفی النار عقابو. اہل علم جانتے ہیں کتنی اچھی عبارت ہے, مسجع مقفع عبارت. ایک جانور میرے نبی کی نگاہ نبوت پڑھنے کی بنیاد پر بول رہا ہے. کہنے لگی میرا معبود کون ہے, میرے آقا بتا دوں. میرا معبود وہ ہے آسمان میں جس کا عرش ہے, زمین میں جس کی حکومت ہے, سمندر میں جس کا راستہ ہے, جنت میں جس کا ثواب ہے, جہنم میں جس کا عذاب ہے. سبحان اللہ بولیے بھائی کم سے کم. یہ تو ایک ایک جملہ سبحان اللہ کے لائق بھی ہے, قابل بھی ہے, اور اس میں برکتیں بھی حاصل ہو. توجہ ہے, حضور نے پہلا سوال کیا کس کی عبادت کرتی ہے, کہنے لگی الذی فی السماء عرش, اس رب کی آسمان میں جس کا عرش ہے, زمین میں جس کی حکومت ہے, سمندر میں جس کا راستہ ہے, جنت میں جس کا ثواب ہے, جہنم میں جس کا عذاب ہے. اب چیلنج اس بات پر تھا کہ یہ آپ کو رسول مانتی ہے کہ نہیں. آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں, سرکار نے پوچھا من انا, اب یہ بھی بتا دے میں کون ہوں, میرے بارے میں بھی تو بتا. اگر نہیں مانتی تو کیسے بتاتی, اگر نہیں جانتی تو کیسے بتاتی. وہ جانور وہ گوہ بتا رہی ہے, کیا کہتی ہے, کہتی ہے انتا رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. کہتی ہے میرے آقا آپ تو اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور آپ آخری نبی بن کر کے آئے ہیں. اس نے آپ کا منصب بھی بتا دیا, آپ کے آخری نبی ہونے کا تذکرہ بھی کر دیا, اور اتنا ہی نہیں بیٹھنے والوں کو بتا دیا قد افلح من صدقک, کامیاب وہی ہوگا جو دامن مصطفیٰ سے جڑ گیا ہے. بریلی کا امام کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور آگے کہا وقد خواب من کذبل, اے میرے آقا وہ ناکام ہے جس نے آپ کے دامن کرم کو چھوڑ دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. بولنا تو بہت کچھ تھا اور بولنا بھی ہے کسی اور موقع پہ صحیح, لیکن وقت بھی چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. 12 بج گئے, وقت کے 12 ہیں, چہرے کے 12 نہیں. الحمدللہ رب العالمین. سنیوں کا چہرہ بڑا چمکیلا ہے, رنگ ساولا ہے, لیکن نورانیت بڑی کامیاب ہوتی ہے. سرکار علیہ السلام کا دیا ہوا نام ہے. عبد الکریم شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل میں تحریر فرماتے ہیں اخبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستفترق امتی علی 73 فرقۃ الناجیۃ واحدہ والباقون حلقہ. قیل یا رسول اللہ من الناجیہ, قال اہل السنۃ والجماعہ.
حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے مگر کامیاب ایک ہی ہے، باقی سب برباد ہیں۔ پوچھا گیا حضور کون ہے؟ فرمایا اہل سنت والجماعت۔ ہم نے کہا عبداللہ ابن عباس آپ بتائیے اہل سنت تو بن گئے، ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا قرآن کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیاد رکھو، یاد کرو اس دن کو جس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ اب آپ تفسیریں اٹھائیے، تفسیر کبیر اٹھائیے، در مسور اٹھائیے، در مسون اٹھائیے، در منصور اٹھائیے، اسی طریقے سے اور بھی تفسیر کی کتابیں اٹھاتے چلے جائیں، تفسیر خازن وغیرہ سب میں لکھے گا، تب سب میں لکھا ملے گا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ و تسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ فرمایا قیامت کے دن جس جماعت کا چہرہ چمکتا ہوگا وہ سنیوں کی جماعت ہے، اور جس کا چہرہ کالا ہوگا وہ بدعتیوں کی جماعت ہے۔ میں پوربندر کے سنی مسلمانوں سے پوچھتا ہوں آخر وہابی کا چہرہ کیوں نہیں چمک رہا ہے؟ اس کا چہرہ کالا کیوں ہے؟ آئے دنیا کے اندر نہ صحیح لیکن آخرت میں کالا ہے، اس کا چہرہ کالا ہوگا، سنیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ نمازی جو ایمان والے ہیں حالت ایمان میں نماز پڑھتے ہیں، اور جن کا کہنا یہ ہے کہ سرکار اپنی قبر میں زندہ ہے، اس حالت اس عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں اعضائے وضو کی چمک دمک سے میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہے۔ میں نے کہا یہ اعضائے وضو پہ چمک ہے، چہرے پہ چمک کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نبی کو بے نور نہیں نور والا مانتے ہو، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہو میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ بس 10-5 منٹ اور چاہتا ہوں، اگر مل جائے تو نہیں بھائی لینا تو پڑے گا، جس کے علاقے قطبیت میں ہو اس سے اجازت ضروری ہے، ورنہ پتہ چلے کہ اپنی قطبیت کا ولایت بھی ظاہر ہو۔ توجہ ہے نا، چھین بہت جلدی لی جاتی ہے۔ خیر اللہ سلامت رکھے۔ مولانا واصف صاحب تو بہت پرانے امام ہیں آپ کے، اور ایک عرصہ دراز سے بفضل ہی تعالیٰ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور یہ میرے دور سے ہی امام ہے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے تب بھی یہی امام تھے، ہے نا؟ وہ پریکٹس کا زمانہ تھا، یہ تجربے کا زمانہ۔ ہاں میں نے بھی 1-2 بار یہاں تقریر کی ہے، نعت پاک بھی پڑھی ہے، اور مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، مصطفیٰ رضا صاحب جو ہیں، ان کی مسجد جو ہے وہ کون سی ہے؟ تقیہ مسجد، اس میں بھی گیا تھا مولانا محمد علی صاحب کے دور میں۔ اچھا مولانا ہارون صاحب بڑی دیر میں تشریف لائے، بڑی پاکیزہ نسبت ہے نام، الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ ہے، سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کا عرص پاک ہے، تو 1-2 بات اور سن لیجیے۔ سرکار تاج الشریعہ نے پوری زندگی وہی کام کیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تاج الشریعہ نے کیا کہا وہ سن لیجیے۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا۔ اب امام احمد رضا خان کا پیغام کیا تھا؟ بہت سارے پیغام ہیں، پورے مسلک کو میں مختصر انداز میں اگر سمیٹوں تو یوں کہوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ نتیجہ ہے، پہلے جاننا ہے پھر ماننا ہے، اور جاننے اور ماننے کے بعد جو رزلٹ ہے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سرکار تاج الشریعہ پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی بولتے رہے۔ اسی مسلک اعلیٰ حضرت میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جیسا کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت کی بہت ساری کتابیں، اعلیٰ حضرت کی بہت سارے مضامین اور مفاہیم آپ کو مل جائیں گے۔ ایک کتاب ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، اس کی ایک حدیث ذکر کر رہا ہوں، پھر دیکھنا اعلیٰ حضرت کے پیغام کو تاج الشریعہ نے کس طرح عام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور یہ حدیث سیدنا سرکار ابو داؤد سجستانی کی سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے، اور بھی متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث مذکور ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما فرغت مما امرنی بہ اللہ تبارک و تعالی من امر السماوات فقلت یا ربی انه لم يكن نبی قبلی الا وقد اکرمته جعلت ابراہیم خلیلا وموسى کلیما وسخرت لداود الجبال ولسلیمان الریاح والشیاطین واحییت لعیسی الموتى فما جعلت لی قال اوليس آتيتك افضل
من ذلك كل فلا اسكر في موضع حتى تذكر معي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ فرمائیے گا, میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات ہے, رب کی بارگاہ میں میری ملاقات ہے. کہا کہ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا محبوب آسمانوں کی سیر کر. میں آسمانوں کی سیر کر کے فارغ ہوا, رب کی بارگاہ میں نے عرض کی مولا مجھ سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے تو نے سب کو الگ الگ بیوٹی, الگ الگ خوبیاں, الگ الگ خصوصیات عطا فرمائی. ابراہیم کو خلیل تو نے بنایا, موسیٰ کو کلیم تو نے بنایا, حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا, جہاں چاہتے پہاڑوں کو لے کر کے چلے جاتے. اے پاک پروردگار, سلیمان کے لیے جنات, شیاطین اور ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا. پاکستان کی سرزمین پر ایک مرزا انجینئر ہے, مردود بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت کے ترجمے قال عفریت من الجن پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے اس نے تو حضرت سلیمان کو دیکھا تھا, وہ تو صحابی جن تھا. لیکن مولانا احمد رضا خان ترجمہ کر رہے ہیں دیو سرکش, سرکش دیو نے کہا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا قال عفریت من الجن, سرکش دیو نے کہا. بولو اس کو سرکش کہہ دیا, وہ تو صحابی تھا. ہم نے کہا بدبخت, اتنا یاد رہنا چاہیے نبی کو دیکھنے سے, مطلقاً دیکھنے سے کوئی صحابی نہیں بنتا ہے. حالت ایمان میں دیکھ لے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تب صحابی بنا کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات سرکار کی حدیث ہے, میرے نبی کہتے ہیں وَسَخَّرْتَ لِدَاوُودَ الْجِبَالَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَالشَّيَاطِينَ. شیاطین کا کلمہ آیا, سبحان. یہ تو سرکار خود کہہ رہے ہیں اللہ تو نے حضرت سلیمان کے حوالے, ان کی کفالت, ان کی ذمہ داری, ان کی تسخیر میں ان کے تابع تو نے ہواؤں کو بھی کیا تھا اور سرکش شیاطین کو بھی کیا. اب سرکار تو خود کہہ رہے ہیں ان کو شیطان سے تعبیر کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس جتنے جنات رہتے تھے سب صحابی نہیں تھے, کچھ کافر بھی. مسئلہ کلیئر ہو گیا. اور جب کلیئر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے وہی ترجمہ کر دیا. افریت کا کہیں بھی دیکھیں گے دیو ہوتا ہے ترجمہ. اب جس کو اردو صحیح سے نہیں آتی, جو عربی کے گرامر, عربی کے معنی نہیں جانتا ہے, ایسے جاہلوں سے دین سیکھنے والے بھی گڑبڑ ہیں اور یہ خود بھی گڑبڑ ہیں. سرکار نے خود فرمایا تھا دلو فاضلو, اور فرمایا تھا میرے نبی علیہ السلام نے یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفترونکم. سرکار نے فرمایا تھا میری امت میں اخیر زمانے میں کچھ جھوٹے پیدا ہوں گے, مکار پیدا ہوں گے, تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. اس لیے ان سے بچ کے رہنا اور ان سے دور رہنا, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے, فتنے میں نہ ڈال دے. بہرحال میرے نبی علیہ السلام نے عرض کی پاک پروردگار تو نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا اور شیاطین ان کے تابع کر دیے. حضرت عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا. یہ محبوب اور محب کے درمیان ناز کا جملہ ہے, آپ مت بولنا, یہ محبوب اور محب کی بات ہے. سرکار نے عرض کی مولا فما جعلت لی, میرے لیے کیا کیا ہے, مجھے کون سی خوبی عطا فرمائی ہے. آقا کریم علیہ السلام سے رب نے ارشاد فرمایا اولیس اعطیتک افضل من ذلک کلہ, محبوب جو میں نے سارے نبیوں کو دیا تھا اس سے بہتر میں نے تجھے عطا فرما دیا ہے. اور ایکسٹرا اور امتیازی خوبی تیری یہ ہے کہ جہاں مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے لم یات نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, سرکار کی طرح کوئی نہیں آیا ہے. اسی پیغام امام احمد رضا خان کو جب میرے پیر نے عام کیا تو کہا مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. سمجھ گئے. آخری بات سن لیجیے, نسبتوں کا پاس و لحاظ رکھنا. الحمدللہ یہ سنیوں سے کوئی سیکھے. ہم تو ولی کی ذات سے بھی پیار کرتے ہیں اور ولی سے جو چیز منسوب ہو جائے اس کو بھی ادب سے رکھتے ہیں. اور ادب سے کیا کیا مل جاتا ہے, لمبی چوڑی گفتگو نہیں. آپ جو شجرے میں پڑھتے ہیں خانہ دل کو زیاد نور ایما کو جمال, شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے اسی سے برکت حاصل کر کے ایک واقعہ گوش گزار کر رہا ہوں. کوڑا جہان آباد کے اندر بزرگ ہیں سرکار سیدنا شاہ جمال الاولیاء, نام جمال تھا اور ان کے والد مخدوم جہانیہ جہاں گشت ثانی کے نام سے مشہور ہے. اور آپ کے جو پیر و مرشد ہے سرکار شاہ جمال الاولیاء, یہ کون ہے پیر و مرشد, ان کا نام ہے قاضی جیا کر کے ان کو بولتے
बोलते थे हज़रत सरकार ज़ियाउद्दीन उनका पूरा नाम था, लेकिन काजी जिया जिया करके वो मशहूर थे। इनकी बारगाह में 14 साल के जब जमाल हज़रत सरकार सैयदना जमालुल औलिया हुए, आपके वालिद ने कहा जाओ इस वक्त ज़ियाउद्दीन का कमाल इल्म रूहानी और बातनी ओजे सुरिया पर है, बुलंदी पर है, आसमान को छू रहा है, तुम उन्हीं के पास चले जाओ। अपने बेटे को वहां भेज दिया गया। अब शाह सरकार शाह जमालुल औलिया कौन है? वही है कि जिनका फैजान कालपी के बुजुर्गों को मिला है, और कालपी के बुजुर्गों का फैजान महरैरा मुकद्दसा को मिला है, और महरैरा मुकद्दसा का फैजान बरेली वालों को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यही सरकार शाह जमालुल औलिया है। एक दिन अपने उस्ताद, अपने शेख, अपने मुरब्बी, अपने पीर सरकार काजी जिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ पीछे पीछे हो लिए। आपने ईशा की नमाज पढ़ाई, जाड़े का मौसम था, घर में गए। जैसे ही पीछे पलट के देखा कि मेरे पीछे किसी के आने की आहट महसूस हो रही है, तो कोई और नहीं सरकार सैयदना जमाल ही आ रहे थे। आपने कहा बेटा जाड़े का मौसम है, ओढ़ने के लिए कुछ है? कहा कि हुजूर मेरे पास तो नहीं है। आप अंदर गए, दोलाई निकाल के लाए। हमारे देहाती जबान में दोलाई कहा जाता है, वो डबल डबल यार लिहाफ की शक्ल होती है। बहरहाल उसको लाया और लेकर आए और फरमाया लो बेटा इसको ओढ़ लेना। अब जरा तवज्जो करना, हम जब मरकज से मोहब्बत करते हैं तो मरकज की चीजों से भी मोहब्बत करेंगे। हम जब बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं तो उनकी जानिब मंसूब चीजों से कभी अदब व एहतराम दिल में रखेंगे। हजरत काजी जिया पीरो मुर्शिद की मिली हुई दोलाई और लिहाफ को सरकार शाह जमाल ने अपने सर पर रख लिया और रख करके जाड़े के मौसम में पूरी रात खड़े रहे। जब नमाज़ फज्र का वक्त आया, काजी जिया बाहर निकले। जब निकले तो हैरत में पड़ गए कि ये तो मेरा मुरीद यहाँ दरवाजे पे खड़ा है। कहा बेटा तुमने दोलाई ओढ़ी नहीं, अपने कमरे पे गई नहीं? कहा सरकार चला तो जाता, मगर एक ख्याल पूरी रात मुझे सताता रहा। कहा क्या ख्याल था? कहा मेरे दिल में ये ख्याल था, आपसे पूछने का मौका मिला नहीं और आपका दरवाजा खटखटा के दोबारा आपको परेशान करना, ये मेरी मोहब्बत ने इसको गवारा नहीं किया। कहा बेटा बात क्या है? कहा कि हजरत पूरी रात मैं ये सोचता रहा कि मैं किधर से इस दोलाई को ओढ़ूं, कहीं ऐसा ना हो जिधर से मेरे पीर का पैर सर लगा हो उधर मेरा पैर लग जाए। ये कभी भी जमाल को गवारा नहीं हो सकता। इसलिए पूरी रात इस ख्याल में खड़ा रहा कि जब आपसे पूछ लूंगा जिधर आपके पैर लगे होंगे उधर पैर करूंगा, जिधर आपका सर लगा होगा उधर मैं सर कर लूंगा। जब आपने अपने मुरीद की ये गायते ताजीम और अदब व एहतराम देखा, हाथ पकड़ा, मस्जिद में आए, फजर की नमाज पढ़ाई, लोगों को रोका और कहा गवाह हो जाओ अब ये जमाल नहीं इसको जमालुल औलिया बना रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शमाइन हजरात, आप सुन रहे थे मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब की ये बयान। उम्मीद करता हूँ कि ये बयान आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सभी से दिली गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए, फ़िलिस्तीन और गजा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब्बो तबारक व तआला अपने प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें गैब से मदद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। समाइन हजरात, हमारे इस चैनल यतीम ट्रस्ट पे आप अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दे ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।